آئیے حضرات اب اور آگے بڑھتے ہوئے اس پروگرام کے مزاج کو چینج کرتے ہوئے جس پروگرام کے نام پر آج کا پروگرام منصوب ہے یعنی خطابت، تو آئیے اب خطابت کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک ایسے مہمان مقرر تشریف رکھتے ہیں جنہیں حضرت مفتی احتشام صاحب دامت برکاتہ سے زیارہ پہچانا جاتا ہے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ راستہ سیدھا، اور یہ شعر سے استقبال کرتا ہوں کہ راستہ سیدھا دکھائیں گے یہ مفتی احتشام، راستہ سیدھا یہ دکھائیں گے مفتی احتشام، علم کی قیمت بتائیں گے یہ مفتی احتشام، آپ اپنے قیمتی لمحات کچھ تو دیں انہیں، مدرسہ کیا ہے یہ بتائیں گے مفتی احتشام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدق الله ومولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر موجود اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ اور نوجوان دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے ہم کو اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہم کو اور آپ کو میسر ہیں، ان تمام نعمتوں کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہم کو اور آپ کو ملی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی۔ اگر نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں تو جن کو وہ نعمتیں میسر ہوتی ہیں وہ انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی وفات تک، اپنی موت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ نعمتیں ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ لیکن جو ہم کو اور آپ کو ایمان کی نعمت ملی ہے، یہ نعمت ایسی ہے جو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے مفید ہے، اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دنیاوی نعمتیں دنیا کے اندر تو ہمارے لیے کام آ سکتی ہیں، لیکن آخرت میں ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ نعمت ہم کو اور آپ کو ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے وابستگی کے نتیجے میں۔ دنیا کی جو صورتحال اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ہمیشہ یہ صورتحال نہیں رہی۔
ایک وقت دنیا کے اوپر ایسا بھی آیا ہے کہ جب چاروں طرف کفر اور شرک کی تاریک گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، لوگ اپنے حقیقی معبود کو بھول چکے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایسے نازک وقت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام نوع انسانی کے اوپر اپنا خاص فضل اور اپنا خاص احسان فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ عمر مبارک جب 40 برس ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو باضابطہ نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی اشاعت میں، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اندر کام کرنا شروع کیا ہے، تو روز اول سے، پہلے دن سے جو پاکیزہ نفوس، جو مقدس ہستیاں آپ کے ساتھ آپ کے اس مبارک مشن کے اندر شریک ہوئے، ان کو ہم اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر بسنے والے تمام انسانوں کے اندر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو چھوڑ کر سب سے مقدس گروہ، سب سے پاکیزہ جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت۔ اور اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کے طبقے میں سے ہر صحابی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے دل کے اندر عقیدت و محبت رکھے اور انتہائی درجہ ان کا ادب و احترام کرے۔ اور اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص طبقہ صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے لیے اپنے دل کے اندر بدگمانی رکھتا ہے، سوء ظن رکھتا ہے، یا معمولی درجے کے اندر ان کی توہین، ان کی اہانت، ان کی بے ادبی، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ایسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی عظمت کو، جن کے تقدس کو، جن کی فضیلت کو، جن کی بزرگی کو اور جن کی ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے آیات قرآنیہ کے اندر، اور جن کے جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ اندازہ لگائیے ان پاکیزہ نفوس کا مقام کیا ہوگا جن کے سلسلے کے اندر اللہ رب العزت آیات قرآنیہ نازل فرماتے ہو، اور جن کی جلالت شان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت آمیز کلمات کہتے ہو۔ آپ سوچئے ایسے مقدس ہستیوں کے سلسلے کے اندر اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر بدگمانی رکھتا ہے، ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عاقبت اور اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ شروع کے اندر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت صاف لفظوں کے اندر صحابہ اکرام کے سلسلے کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد جہاں سراپا ادب کے پیکر ہیں، وہیں خشیت، تقوی اور پارسائی کے بھی اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اللہ رب العزت آیت کریمہ کے اس پہلے جز کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ادب کو بیان کر رہا ہے کہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست اور اپنی آوازوں کو نیچی رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غائب درجہ ادب و احترام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی کی آواز آقا کی آواز سے اونچی نہیں ہو سکتی۔
آگے اللہ رب العزت ان کی صفت کو بیان فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی اور طہارت کے لیے خالص کر دیا ہے، پاک اور صاف کر دیا ہے۔ آپ بتائیے جن کے دلوں کے سلسلے کے اندر اللہ رب العزت یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے، ایسے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے سلسلے کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے لیے میں نے مغفرت کا بھی فیصلہ کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر پورے قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے صرف یہی ایک آیت نازل ہوئی ہوتی، تب بھی اس روئے زمین کے اوپر بسنے والے کسی بھی شخص کے لیے صحابہ اکرام کے سلسلے کے اندر ادنا درجے کی گستاخی کرنے کی بھی اجازت نہ ہوتی۔ لیکن اگر آپ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جیسی ایک دو نہیں بلکہ متعدد آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، جس میں صراحتاً یا اشارتاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام مرتبے کو اور ان کی جلالت شان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام بھی بشر تھے، ہماری طرح انسان تھے، اور بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر ان سے بعض اجتہادی خطاؤں کا، غلطیوں کا صدور بھی ہوا ہے۔ لیکن ہم میں اور صحابہ اکرام کے اندر فرق یہی تھا کہ ہم دن رات گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، لیکن ہمیں گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور وہاں عالم یہ تھا کہ اگر انسانی تقاضے کی بنیاد کے اوپر کسی غلطی کا، کسی گناہ کا صدور ہو جاتا تھا، جب تک اس کی تلافی نہیں کر لی جاتی تھی دل کو چین اور قرار نہیں ملتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اجتہادی خطاؤں کا صدور ہوا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی گناہوں کے اوپر، اپنی غلطیوں کے اوپر جمے نہیں، مصر نہیں رہے۔ جیسے ہی احساس ہوا فوراً اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی اور اپنی اس غلطی کے سلسلے کے اندر اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اگر ان سے اجتہادی طور کے اوپر غلطی کا صدور ہوا بھی ہے، تب بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور جب اللہ رب العزت ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر چکے تو انسانوں میں سے کسی کی یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ ان کے سلسلے کے اندر ادنا درجے کی بھی گستاخی کا مظاہرہ کرے؟ اللہ رب العزت تمام کے تمام صحابہ اکرام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کوئی تخصیص نہیں فرمائی ہے، تمام کے تمام صحابہ اکرام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس جماعت کا ہر فرد وہ ہے جس کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حسنہ کی تفسیر حضرات مفسرین اکرام نے جنت سے فرمائی ہے، اور ایک دوسری آیت سے بھی حسنہ کے یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے حسنہ مقدر ہو چکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، جنت ان کا مقام ہوگا، اور اللہ رب العزت کے رحمت کے سائے کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع ان کو نصیب ہو۔ تو جب اللہ رب العزت ہر صحابی رسول کے سلسلے کے اندر یہ شہادت دے چکے ہیں کہ اس فرد سے، اس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہر فرد جنت کا مستحق، جنت کا حقدار ہے، تو پھر کسی ناقص و کسو ناقص، ایرے غیرے نتو خیرے کو یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ان مقدس ہستیوں کے سلسلے کے اندر ادنا درجے کی بھی گستاخی کا مظاہرہ ہے؟
بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر ایک طبقہ تو وہ ہے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے اندر گستاخی کرنے کو اور ان کے سلسلے میں بدزبانی کرنے کو اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ ان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے اوپر تبرہ نہ کرے۔ اور اس طبقے کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اپنے علم کے زوم میں آ کر، اپنی وسیع معلومات کے زوم میں آ کر نئے نئے شگوفے چھوڑنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اپنی جھوٹی تحقیقات کی روشنی میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہدف تنقید اور ہدف ملامت بناتے ہیں۔ ان کے نشانے کے اوپر خاص طور سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں۔ امیر معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر قرآن کریم کی کتابت کی وحی کی کتابت کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بھی ہیں، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعائیہ کلمات نکلے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ امیر معاویہ کو رہنما بھی بنائیے، ہدایت یافتہ بھی بنائیے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جس شخصیت کے بارے میں دعا گو، اگر وہی شخصیت کامیابی کے اعلیٰ مقام کے اوپر نہیں پہنچے گی تو پھر کون پہنچے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ کی بارگاہ کے اندر رد نہیں کی جا سکتی ہیں۔ پورے وصول اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، امیر معاویہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت امیر معاویہ کو ہادی بھی بناتے ہیں، مہدی بھی بناتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ لوگ ان جیسی برگزیدہ شخصیات کے اوپر لان تان کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے کے اندر لگے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی بے بنیاد اور گستاخانہ سوچ سے بھی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ کہ میرے صحابہ کے سلسلے کے اندر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد خبردار ان کو تنقید اور ملامت کا نشانہ مت بنا لینا، ان کے اوپر انگلیاں مت اٹھانا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، من احبهم فبحبی احبهم، ان سے محبت وہی کرے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، ان سے دشمنی وہی رکھے گا جو جس کو مجھ سے دشمنی ہے۔ آج اگر کوئی شخص حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے کے اندر گستاخی کرتا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کن الفاظ فرما دیے، صحابہ سے محبت وہی رکھے گا جس کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ مقام ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے نجوم ہدایت ہے، ہدایت کے تارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے ساتھی، میرے اصحاب یہ نجوم ہدایت ہے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لو گے، جس کی بھی پیروی کر لو گے، ہدایت پا جاؤ۔ حضرات صحابہ اکرام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام صحابہ
اکرام سے محبت کرنے والا نہ ہو، وہ مومن کہے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے، جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اپنا اچھا گمان اپنے دل کے اندر نہ رکھتا ہوں۔ ہم جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کمال ایمان کے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو بھی کمال ایمان کے لیے لازم اور ضروری تصور کرتے ہیں۔ سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا مقام و مرتبہ عنایت فرمایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ صرف ذکر پیغمبر اور تذکرہ اصحاب رسول سے اپنی مجلسوں کو اپنی محفلوں کو منور کرنے والے نہ بنے، بلکہ منور کرنے کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق و کردار کو، ان کے عادات و اطوار کو اور ان کی پاکیزہ زندگی سے جو پاکیزہ نقوش ہم کو ملتے ہیں ان نقوش کو بھی اختیار کرنے والے بنے۔ محض صحابہ اکرام کا تذکرہ کر لیا اگر یہ کافی نہیں ہے، کار ثواب ضرور ہے، لیکن اسی کے اوپر اکتفا کر لینا اور اسی کے اوپر تکیہ اور بھروسہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی فکر اور کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی۔ صحابہ اکرام کو یہ بلند و بالا مقام کیوں ملا کہ اللہ رب العزت ان کی شان کے اندر آیات قرآنیہ نازل فرماتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سناتے ہوں۔ یہ اصل سوچنے کا اور غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر صحابہ اکرام کو یہ بلند و بالا مقام کس وجہ سے آتا ہوا۔ یوں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام ہی خوبیوں کے مالک تھے، تمام اوصاف حمیدہ، تمام صفات جمیلہ ان کے اندر موجود تھی، لیکن اگر آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو جو سب سے نمایاں وصف، جو سب سے ممتاز صفت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے فکر آخرت۔ آخرت کے حوالے سے ہر صحابی رسول کے دل کے اندر ایسی فکر موجود تھی جس کی نظیر کہیں دنیا کے اندر ملنا ممکن نہیں۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اسی فکر کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ خلیفہ اول بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر حاضری اور حساب کتاب کے حوالے سے ایسی فکر آپ کے اندر پائی جاتی تھی کہ آپ کا یہ جملہ سنہرے الفاظ کے اندر تاریخ کے اوراق میں درج ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر انسانی جسم کا کوئی بال ہوتا یا ابو بکر کی حیثیت گھاس پھوس کے مانند ہوتی جس کو لوگ اپنے پیروں تلے کچل کر ختم کر ڈالتے تاکہ اس کو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے وقت جواب دہ نہ ہو۔ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اگر میں دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کو خلیل، کسی کو جگری دوست مناتا تو ابو بکر کو خلیل مناتا، لیکن دنیا کے اندر چونکہ میرا کوئی دوست نہیں ہے تو یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان مبارک سے دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود فکر آخرت کے حوالے سے ایسی فکر آپ کے اندر پائی جاتی تھی کہ آپ اپنی اس تمنا اور اپنی اس خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ کاش ابو بکر انسانی جسم کا کوئی بال ہوتا جس کو محاسبے کے دور سے گزرنا ہی نہ ہو۔
آپ سوچئے کہ اگر ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا ان سے مقابلہ کریں تو دور دور تک موازنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے فرائض بھی مکمل طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں۔ اگر کبھی 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارا نفس پھول جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی، پارسا اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے، اور وہاں عالم یہ پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرنے کے باوجود اللہ کے دربار کے اندر حاضری کے احساس سے جسم کے اوپر لرزہ اور کپکپا طاری ہو جاتا ہے۔ یہی حال خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے سورہ طور کی تلاوت کی گئی، اور تلاوت کرنے والے صاحب جب اس آیت کے اوپر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، جس کا ترجمہ ہے آپ کے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا گریہ طاری ہوا، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی جھڑی چالو ہو گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گرے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ فرمانے لگے کہ عمر کا کیا حال ہوگا، کس طریقے سے میں اپنے ان اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور یہ عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی جن کے سلسلے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد بھی نبوت و رسالت کا سلسلہ بالفرض جاری رہتا تو اس منصب کے اوپر فائز ہونے کا جو سب سے زیادہ حقدار جو شخصیت تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آخرت کا ایسا فکر، آخرت کی ایسی فکر تھی، ایسا احساس تھا کہ اس احساس سے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما دی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر پڑی تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے عائشہ کیا ہو گیا، ما یبکی کیا یا عائشہ، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، قیامت کا منظر، میدان محشر کے حالات جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ میری نظروں کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ خونی رشتے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، آخرت میں خونی رشتے بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا بھاگے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، جن کے لیے دنیا کے اندر انسان بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ان خونی رشتوں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دے۔ اے اللہ کے رسول، یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں عائشہ، میدان محشر کے اندر 3 مقام ایسے ہوں گے، 3 موقع، 3 مرحلے ایسے ہوں گے جہاں پر کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اے اللہ کے رسول، وہ 3 موقع کون سے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا موقع، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ میرے بندوں کے اعمال کو تولا جائے، ان کا وزن کیا جائے۔ جیسے ہی باری تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اعمال کو وزن کرنے کا، ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ فکر کیا ہوگی؟ فکر یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میزان عمل کے اندر ہماری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، اس لیے کہ جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی نیکیوں کا وزن کم رہ گیا، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، وہ خائب اور خاسر ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اما من ثقلت موازینہ
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس وقت بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا، جھک گیا وزن کی وجہ سے، وہ کامیاب ہو گیا، جنت والی زندگی کے اندر چلا گیا. اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ میرے بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اور فکر یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے ہماری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے. لیکن میرے بھائیوں، اس دن کی فکر کسی کے کام نہیں آتی. اگر فکر کرنی ہے تو آج سے فکر کرنی ہوگی. اور فکر میں کیا کرنا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے. نیکیوں کا وزن کیسے بڑھے؟ نیکیوں کا وزن بڑھے گا دنیاوی زندگی کے اندر دو کام کرنے سے. جس شخص نے بھی دنیاوی زندگی کے اندر دو کام کر لیے، ان کاموں کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت کل میدان محشر کے اندر اس کی نیکیوں کے اندر وزن پیدا فرمائے گا. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ آج سے یہ عزم کر لیا جائے، یہ ارادہ کر لیا جائے، یہ تہیہ کر لیا جائے کہ جو نیک عمل بھی ہم کریں گے خالص اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے. لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کریں گے. لوگوں کے سامنے اپنے بڑائی کا اظہار مقصود نہیں ہونا چاہیے. اگر چھوٹی سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا، اللہ قیامت کے دن میزان عمل کے اندر اس کے وزن کو بڑھا دیں گے. اور اگر بڑے سے بڑا عمل آپ نے ریاکاری کے طور کے اوپر کیا ہے، دکھلانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی شخصیت کے روب جمانے کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت بروز محشر تین لوگوں کو بلائیں گے. نمبر 1 شہید، نمبر 2 عالم، اور نمبر 3 مالدار. ان تینوں کو سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا. اللہ رب العزت شہید سے کہیں گے کہ تجھ کو میں نے دنیا کے اندر نعمتیں عطا کی تھی، تجھے میں نے صحت و تندرستی دی تھی، تجھے میں نے جسم کے اندر طاقت عطا کی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے کے اندر تیرے دشمنوں سے جہاد کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دی، جان ہی قربان کی. اللہ رب العزت فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے. تو نے دنیا کے اندر جام شہادت اس لیے نوش نہیں کیا تھا تاکہ تجھے میری رضا حاصل ہو. تو نے دنیا کے اندر جام شہادت نوش کیا تھا یقال لہا جری، تاکہ تجھے جری اور بہادر کہا جا سکے، تاکہ دنیا والے تجھے بڑا بہادر کہیں، بڑا باہمت کہیں. تو سن لے قد قیلا، دنیا کے اندر یہ کہا جا چکا. جس مقصد کے لیے تو نے اپنی جان کا نذرانہ میرے راستے کے اندر پیش کیا تھا، دنیا کے اندر حاصل ہو چکا ہے، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنائیں. اللہ تعالیٰ عالم کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر یہ نعمتیں عطا کی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرا علم حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا، لوگوں کے اندر اس کو پھیلایا. اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو نے علم دین اس لیے حاصل نہیں کیا تھا تاکہ میری رضا اور میری خوشنودی حاصل ہو سکے. تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے بڑا عالم کہا جا سکے. قد قیلا، سن لے وہ کہا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے کے اندر بھی فرشتوں کو یہ حکم دیں گے کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر چھوڑ دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جو دنیا کے اندر نعمتیں عطا کر رکھی تھی وہ نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے مال و دولت کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ بھی کہے گا اے اللہ
ہر ایسا مقام جہاں پر آپ کو خرچ کرنا پسند ہو میں نے وہاں کے اوپر ضرور خرچ کیا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہے جس جگہ کے اندر آپ کو مال خرچ کرنا پسند تھا اور وہاں کے اوپر میں نے مال خرچ نہ کیا ہو۔ مسجدیں بھی میں نے خوب تعمیر کرائی تھی، مدارس کے اندر بھی خوب دل کھول کر خرچ کیا تھا، بیواؤں اور یتیموں کے اوپر بھی خوب خرچ کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر جو مال خرچ کیا تھا میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے بڑا سخی، بڑا فیاض، بڑا دریا دل کہا جائے۔ اور سن لے قد قیلا، تجھے کہا جا چکا ہے۔ اللہ اس کے سلسلے کے اندر بھی فرشتوں کو حکم دیں گے اس ریاکار مالدار کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر جھونک۔ سوچ لیجئے ریاکاری کے طور کے اوپر کیا گیا بڑے سے بڑا عمل اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میزان عمل کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی میزان عمل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی وزندار ہو گئے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو عمل بھی ہم کریں، جو نیک عمل بھی کریں، جو کار خیر بھی ہم کرتے ہیں، محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، ریاکاری اور دکھلانے کے لیے نہ کریں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس کا جو حق ہماری طرف نکلے پہلی فرصت کے اندر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا، ایک ایک پیسے کا حساب کر دیا۔ یاد رکھیے اگر ہم دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ ہماری گردن کے اوپر کسی کا حق باقی رہ گیا تھا، کسی کی زمین دبا لی تھی ہم نے، کسی کا مکان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، کسی کے پیسے ہڑپ لیے تھے، کسی کی کوئی قیمتی شے قیمتی سامان ہماری طرف رہ گیا تھا، ہم نے اس کو واپس نہیں لوٹایا تھا، یاد رکھیے میزان عمل کے اندر ہماری نیکیاں بے وزن ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے تو اطراف کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر وہاں کے اوپر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ جنازہ لے کر حرم مدنی کے اندر آتے تھے، اور صحابہ اکرام کو اس بات کا یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے اس کی بخشش یقینی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ بھئی مرنے والے کے گردن کے اوپر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، کسی کی کوئی زمین کو اس نے نہیں دبا رکھی تھی، کسی کا روپیہ پیسہ تو اس نے نہیں لے رکھا تھا، کسی کی کوئی قیمتی سامان تو اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ مرنے والے کی گردن کے اوپر کسی کا حق باقی رہ گیا ہے، اللہ کے رسول اپنے قدم مبارک کو پیچھے ہٹا لیتے تھے اور صحابہ اکرام سے فرماتے تھے کہ بھائی تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دو۔ علماء اکرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حال کے اندر مر گیا کہ اس کی گردن کے اوپر کسی کا حق باقی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی اس کی بخشش نہیں ہونی، اتنا بڑا اس نے جرم کیا۔ اس لیے سب سے زیادہ خیال کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جس کا جو بھی حق نکلتا ہو پہلی فرصت کے اندر اس کا حساب کر دیا جائے۔ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے، ان دو کاموں کی برکت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اے عائشہ، دوسرا اعلان ہوگا میدان محشر کے اندر، اور اس اعلان کو سن کر بھی تمام لوگ صرف اپنی فکر کریں گے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ دوسرا اعلان کیا ہوگا؟ دوسرا اعلان یہ ہوگا کہ میرے بندوں کے نامہ اعمال کو تقسیم کر دیا جائے۔ نامہ اعمال کی تقسیم کا اعلان سنتے ہی ہر شخص حیران و پریشان ہوگا، اسے صرف اپنی فکر ستائے گی، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ فکر کیا ہوگی؟ فکر یہ ہوگی کہ نامہ اعمال ہاتھوں کے اندر آئے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال آ گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس بد نصیب کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر آیا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔
تو ہر شخص کو اس وقت یہی فکر ہوگی کاش کہ میرا نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر آ جائے، بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے سے میں بچ جاؤں۔ لیکن اس دن کی فکر کسی کو کام نہیں ہوگی۔ فکر کرنی ہوگی تو آج سے فکر کرنی ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نام اعمال دائیں ہاتھ میں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے کہ نہیں؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرا نام اعمال بروز محشر ہم کو دائیں ہاتھ کے اندر ملے۔ کیسے ملے گا؟ دنیا کے اندر رہ کر صرف ایک کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک کام کر لیا تو انشاءاللہ بروز محشر اس کام کی برکت کی بنیاد کے اوپر ہم کو ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا۔ کیا کام ہے وہ کام یہ کہ ہم اور آپ آج سے یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک کہ جسم کے اندر جان باقی ہے ہم جو کام بھی کریں گے اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کریں گے کہ کل ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ حساب و کتاب کا یقین اگر دل کے اندر ہوگا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت خیر کے کام کرنا ہمارے لیے آسان کر دے گا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس کا انعام ہم کو بروز محشر یہ ملے گا کہ ہم کو نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ کے اندر ملے گا۔ آپ سوچیے آج مسلمانوں کا حال یہ کہ ہم موت سے بالکل غافل ہو چکے، ہم یہ بھول چکے کہ ہم جو دنیا کے اندر کر رہے ہیں ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے اس کا حساب بھی دینا۔ حساب و کتاب کا یقین اگر دل کے اندر ہوگا، آپ سوچئے انسان گناہ کے کام کرے گا ہی، یہ یقین ہو اگر ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم آج جو آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہیں کل اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے، ہم جو کانوں سے سن رہے ہیں اس کا حساب بھی اللہ رب العزت کو دینا ہے، ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے، ہم جو ہاتھوں سے کر رہے ہیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ آپ یاد رکھیے اگر ہر موقع کے اوپر حساب و کتاب کا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہوگا تو آپ خود بتائیے آنکھوں سے گناہ ہوگا، کانوں سے ہم کوئی گناہ کریں گے، زبان سے کوئی غلط بات بولیں گے، ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو پکڑیں گے، یہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہمارے دلوں سے حساب کتاب کا یقین نکل جائے۔ اللہ رب العزت قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ فرماتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن کو میدان محشر کے اندر ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا، ان کے خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ وہ اپنا نام اعمال لے کر تمام لوگوں کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا نام اعمال، پڑھو اس کو۔ اور پھر وہ نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں ملنے کی وجہ بیان کرے گا، ایک تقریر کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کی تقریر کے چند الفاظ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اے لوگوں تم کو پتہ بھی ہے کہ آج مجھے میرے رب نے نام اعمال دائیں ہاتھ میں کیوں عطا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کے اندر زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ میں جو کچھ بھی آج کر رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا حساب اپنے پروردگار کو دینا۔ اس یقین کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تھی، اسی کی بنیاد کے اوپر آج میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ کے اندر ملا۔ اور جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا اس کی تباہی کا کیا عالم ہوگا، اس کی بربادی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو بھی بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ وہ بدنصیب شخص جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ میرا نام اعمال مجھے ملا ہی نہ ہو۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی موت ہی فیصلہ کن ہوتی، موت کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا، حساب کتاب کا دور سے مجھے گزرنا ہی نہ پڑتا۔
اس کے بعد وہ وجہ بیان کرے گا کہ آج مجھے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میں نے دنیاوی زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں جو کچھ آج کر رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا حساب بھی دینا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ بروز محشر اس کا نام اعمال اس کو دائیں ہاتھ کے اندر ملے، آج سے اس کی فکر کرنی ہوگی، اور فکر کے اندر صرف اور صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ یہ یقین کر لیں، یہ اعتقاد کر لیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب مجھے مرنے کے بعد اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، کچھ اور بھی کہنا تھا، لیکن میں انہی چند باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور آخر میں قاری محمد الطاف سلم ہوں جو میرے شاگرد ہیں، اور جس وقت میں دارالرشاد بارہ بنکی کے اندر تدریسی خدمات انجام دے رہا تھا، موصوف وہاں کے اوپر زیر تعلیم تھے، اور زمانے طالب علمی ہی سے موصوف سے بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ موصوف انتہائی سعادت مند اور اساتذہ اکرام کا انتہائی ادب و احترام کرنے والے تھے۔ میں موصوف سلمہ کی خدمت کے اندر ان کے والد بزرگوار کی وفات برملال کے اوپر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، موت تو ایک دن آنی ہی ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ لیکن موت اگر اس حال کے اندر آئے کہ زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو، ہاتھوں میں اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام، روزے کی حالت، اور پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو اور موت بھی شہادت کی موت ہو، میں یہ سمجھتا ہوں ایسے شخص کی بخشش کے اندر اور مغفرت کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ اور شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بخشش کی تمام علامتیں موجود ہیں۔ موت کے وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا، یہی بخشش کی علامت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، علماء لکھتے ہیں ایسے شخص سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں آگے تھوڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ بھئی عذاب قبر صرف اسی مہینے تک اٹھایا جاتا ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کریم سے یہ مستبعد ہے، یہ چیز بعید ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے ایک مرتبہ عذاب قبر کو اٹھا لینے کے بعد دوبارہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حادثے کے اندر انتقال کر جائے، کوئی شخص کسی بلند جگہ سے گر گیا انتقال ہو گیا، کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب گیا انتقال ہو گیا، کوئی سڑک حادثے کا شکار ہو گیا، اخروی اعتبار سے یہ شخص شہید ہے، اگرچہ دنیا کے اندر اس کے اوپر شہید کے احکام جاری نہیں کیے جاتے ہیں، چنانچہ اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے یہ شخص شہید کہلائے گا۔ اور شہید کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ موصوف سلمہ کے والد بزرگوار کے سلسلے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یقیناً ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیا تھا، تبھی ان کا خاتمہ اتنے اچھے طریقے کے اوپر ہوا ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ خاتمہ بالخیر ہے۔ ایک شخص پوری زندگی اگر زیادہ اچھے عمل کے اندر نہیں رہا ہے، زیادہ اچھے عمل اس سے صادر نہیں ہوئے ہیں، بہت زیادہ نمازوں کا بھی پابند نہیں رہا ہے، بہت زیادہ روزوں کا بھی پابند نہیں رہا ہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی نہ کوئی نیکی، اس کا کوئی نہ کوئی کار خیر یقیناً پسند آ گیا ہے، جو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔
فرمائے۔ میں موصوف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت موصوف صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرمائے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام اہل خانہ کو بالخصوص ان کی والدہ ماجدہ محترمہ کو اللہ رب العزت صبر و استقلال سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔